شادی کے گھر میں صحرا ہمیشہ خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ڈھولک بجتی ہے، آوازیں گونجتی ہیں، گھر بھر جاتا ہے اور ہر طرف ایک نئی زندگی کے آغاز کا چرچا ہوتا ہے۔ لیکن اسی ہجوم میں کبھی کوئی ایسا دل بھی ہوتا ہے جس کے لیے یہی خوشی ایک انجانے خوف کا نام بن جاتی ہے، کیونکہ ہر نیا رشتہ صرف کسی کو قریب نہیں لاتا، کبھی کسی پرانے رشتے کی جگہ بھی بدل دیتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتی کتابیں۔ آج کی ادبی نشست خدیجہ مستور کے افسانے صحرا کے نام ہے۔ خدیجہ مستور انسانی رشتوں کو بہت قریب سے دیکھنے والی ادیبہ ہیں۔ ان کے ہاں گھر کی چار دیواری کبھی محض پس منظر نہیں رہتی، انہی کمروں، صحنوں، بستروں، گفتگوؤں اور چھوٹی چھوٹی خاموشیوں میں محبت بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے، محرومی بھی، اور وہ جذبات بھی جنہیں انسان بعض اوقات خود اپنے سامنے تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے۔ صحرا بھی ایک ایسے ہی گھر کی کہانی ہے۔ یہاں محبت بہت گہری ہے، مگر محبت کے ساتھ خوف بھی چل رہا ہے، اپنائیت ہے، لیکن اس اپنائیت کے اندر کہیں کھو دینے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خدیجہ مستور نہایت خاموشی سے ایک ایسا سوال ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے جس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں۔ ہم جن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیا ہم ہمیشہ انہیں آزاد بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کی خوشی ہماری اپنی تنہائی کا سبب بننے لگے تو محبت اور خود غرضی کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جائے؟ ان سوالوں کا جواب ابھی نہیں، وہ افسانہ خود دے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں خدیجہ مستور کا افسانہ صحرا۔ کل ساجد میاں کا نکاح تھا، مگر خوشی کے بجائے ان کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے بار بار کہہ رہے تھے، ارے بڑی بجیا، آپ اچھی طرح سن لیں، میرا بستر ہمیشہ کی طرح اماں بی کے کمرے میں بچھا رہے گا، اسے کوئی نہیں ہٹائے گا۔ اور آپ بھی سن لیں چھوٹی بجیا، اب آپ میرا بستر اٹھوانے کی بات نہیں کریں گی، کیا سمجھیں آپ؟ تو کیا تم اب بھی دودھ کی بوتل نہیں بھولے؟ چھوٹی بجیا کی کترنی جیسی زبان چلتی اور وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگتی اور ساجد میاں دانت پیس کر رہ جاتے۔ گھر میں ایسی دھما چوکڑی مچی تھی کہ کوئی کسی کی بات نہ سمجھ رہا تھا نہ سن رہا تھا۔ رشتے ناطے کی بھاوجوں اور خاندان کی ڈھیروں لڑکیوں کا جمگھٹ ڈھول پیٹ پیٹ کر گائے چلے جا رہا تھا۔ پڑھ کے الحمد جو چہرے پہ سجایا صحرا۔ اپنا صحرا سن سن کر بھی ساجد میاں کی آنکھوں کی وحشت کم نہ ہوئی۔ ایسا لگتا کہ صحرا گلاب کے پھولوں کے بجائے کانٹوں سے گوندا گیا ہے اور وہ کانٹے ان کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ موٹی موٹی بادامی پتلیوں والی بے چین آنکھیں گھوم پھر کر اپنی اماں بی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی، نڈھال، لٹا لٹا سا چہرہ، پیروں پر لحاف ڈالے اپنے بستر پر بیٹھی تھی، مگر جب لڑکیاں لہک کر گاتی، دوڑ کر صحرے کی اماں نے بلائیں لے لیں، ارے اماں نے بلائیں لے لیں، تو ان کے بچے کھچے ہلتے ہوئے دانت صحرے کی لڑی کی طرح ہونٹوں پر بکھر جاتے۔ میں کتنی بار کہوں کہ اب آپ تھک گئی ہیں، ذرا دیر کو سو جائیے، میں بھی لیٹا جاتا ہوں۔ ساجد میاں اپنے بستر پر بیٹھ کر جوتوں کی ڈوریاں کھولنے لگے۔ لو بھلا میں کیسے سو جاؤں؟ ابھی تو بہت سے کام پڑے ہیں، چھواروں کے تھال، پوشوں پر گوٹا ٹاکنا ہے، صحرے اور پھولوں کے زیور کا آرڈر دلوانا ہے، صحرا گھٹنوں سے نیچا نہ ہو۔ لڑکیاں تو بس گانے بجانے میں جڑی ہوئی ہیں۔ اب بھلا اماں بی سے کون کہتا کہ جس طرح تمام کام ان کی دونوں بیٹیوں نے اپنی مرضی سے کر لیے تھے، اسی طرح رات کو گانے بجانے، تھال پوشوں پر سنہری گوٹے کے بجائے روپہلی گوٹا ٹانک دیا تھا۔ صحرے کا آرڈر بھی دیا جا چکا تھا، ایسا صحرا جو قدموں کو چھوئے۔ اماں بی کی اس بات کو کون مانتا تھا کہ پھول پیروں تلے آئیں تو پھولوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سب کام ہو جائیں گے اماں بی، آپ پہلے ہی حکم دے چکی ہیں۔
दिन के 2 बज रहे हैं, अब आप जरा देर आराम कीजिए। ए बड़ी बजिया, उन्होंने जोर से आवाज दी। ए बड़ी बजिया, कोई नहीं सुनता। ए छोटी बजिया, अरे खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए ढोल उठा दीजिए, अम्मा बी को सोने दीजिए। कोई नहीं सोएगा, ढोल नहीं उठेगा, छोटी बजिया ने चीख कर जवाब दिया। अब सारी आवाजों में उनकी आवाज सबसे ऊंची थी। दौड़कर अम्मा ने सहरे की बलाएं ले ली। अरे बहनों ने बलाएं ले ली, पढ़ के अलहम्द जो चेहरे पे सजाया सेहरा। मत रोको बेटे, गाने दो, ये मेरी आखिरी खुशी है। नींद का क्या है, जब फुर्सत मिलेगी सो जाऊं। अम्मा बी ने बड़ी मोहब्बत से साजिद को देखा और फिर बिस्तर पर लेटकर पांव फैला दिए। साजिद मियां झपट कर उठे और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। अब आवाजें जैसे कहीं दूर से आ रही थी। बस अब आप सो जाएं। साजिद ने अम्मा बी की तरफ से करवट ले ली। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अम्मा बी अगर दोपहर को ना सोएं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यही वजह थी कि वो डिस्पेंसरी से 1-1:30 बजे जरूर घर आ जाते। उन्हें यह भी पता था कि जब तक वो खुद भी अपने बिस्तर पर नहीं लेटेंगे, अम्मा बी को नींद नहीं आएगी। जनरेशन गैप के इस शिद्दत पसंद जमाने में बहुत से लोग साजिद मियां को हैरत से देखते। शायद उन्हें महज़ब मुल्कों के वो बूढ़े याद आ जाते होंगे जो छतरे सफेद बालों वाले सरों पर पुरानी वजह के हैट रखे राहों में पड़ी हुई बेंचों पर पहरों बैठे रहते हैं। तरसती निगाहों से दुनिया की हमा हमी को देखते हैं। फिर जाने उनके जी में क्या ख्याल आता है कि हैट आंखों पर खींच कर ऊँगने लगते हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम इतनी देर से यहां क्यों बैठे हो, और अब तुम अपने हैटों की दुनिया में छुप कर कौन से ख्वाब देख रहे हो। साजिद, अम्मा ने हौले से पुकारा। जी अम्मा। साजिद मियां ने अम्मा बी की तरफ करवट बदल ली। मैं सोच रही हूं कि अब तुम्हारा पलंग यहां से उठवा कर स्टोर में रखवा दूं। अब इसकी यहां क्या जरूरत रह गई है। अम्मा बी अपनी भर्राई हुई आवाज पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। छोटी बजिया ने भी यही कुछ कहा था, बड़ी बजिया ने भी यही फरमाया था, और मैंने उन दोनों से कहा था कि यह पलंग यहीं बिछा रहेगा। आप भी सुन लें, इस पलंग को यहां से कोई नहीं हटा सकता। उनकी आवाज में बेहद दुख था। अरे पगले, ये बिस्तर तो तेरी जात से सजा हुआ था। तेरी वजह से मैं अकेली नहीं थी। रात सोते सोते किसी वक्त आंख खुल जाती तो। उनकी आवाज भर्रा गई। ये बिस्तर इसी तरह सजा रहेगा अम्मा। मैं कहां जा रहा हूं भला? आप ऐसी बातें मत सोचिए। साजिद मियां ने अम्मा बी की तरफ से करवट बदल ली, गर्दन तक लिहाफ ओढ़ा और फिर तकिए के नीचे रखे हुए मलमल के सफेद झाग जैसे दुपट्टे को चेहरे पर डाल लिया। ये उनके सोने का ऐलान था। साजिद छोटे से थे तो बरसात के मौसम में मक्खियों के गुच्छे उनके मुंह पर आ आकर बैठते तो अम्मा भी परेशान होकर अपने सर से मलमल का दुपट्टा उतार कर उनका चेहरा ढाक दिया करती। मगर इतना जमाना गुजरने के बाद भी उनकी ये आदत ना छूटी। अम्मा का दुपट्टा आंखों पर डाले बगैर उन्हें नींद ना आती। मुंह छुपाकर वो तो अपने हिसाब सोते बन गए, मगर उन्हें क्या पता था कि अम्मा भी मारे हैरत के आंखें फाड़े उन्हें किस तरह देख रही हैं। उनकी आंखों के सामने कमरे की हर चीज घूम रही थी। दिल पर अजीब सा हौल तारी था। उन्होंने उठकर साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता हिल रहा था, जैसे भूल भुलैया में फंस गई हूं। इतनी बड़ी बात सुनने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। वो हड़बड़ाकर साजिद मियां के पलंग से टकराई। क्या है अम्मा भी? वो जैसे कूद कर खड़े हो गए और डोलती हुई अम्मा भी को अपने बाजू में थाम कर बिस्तर पर बिठा दिया। ये आप किधर जा रही थी? मैं जो कह रहा हूं कि सो जाइए। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा लड़कियों के पास जा बैठूं, मगर बेटे तुम तो मेरा साया बन गए हो। बस अब आप नहीं उठेंगी। साजिद मियां ने अम्मा को लिटाकर लिहाफ उड़ा दिया और उन्होंने भी साजिद को दिखाने के लिए झूठ मूठ आंखें बंद कर ली, मगर नींद खाक आती। वो एक सांस सोचे जा रही थी, लो भला ये कैसे हो सकता है? इसका बिस्तर पहले की तरह कैसे सजा रह सकता है? इतनी बड़ी बात इसने कही कैसे? अगर किसी को ये बात मालूम हो जाए तो फिर सब घने घने ताने देंगे। अम्मा से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है? तानों के ख्याल ही से अम्मा बी के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी सर्दी में पसीने छूट गए।
اماں بھی تکیے میں منہ چھپا کر چپکے چپکے رونے لگی۔ میرے بچے، میرے لال، ماں صدقے، ماں تیری محبت پر سے واری۔ ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اماں بی کے شوہر عین جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اماں بی نے محلے کی لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھا کر بچوں کو پالا، دونوں لڑکوں کو پڑھایا، دونوں لڑکیوں کا جہیز جوڑا، جیسے تیسے لڑکیوں کی شریف گھرانوں میں شادیاں کی۔ اماں بی جیسی نیک اور سمجھدار بیوی کی سارے خاندان میں دھوم مچی تھی۔ ماں اگر مصیبتوں سے ذرا بھی گھبرا جائے تو یتیم بچے بہک جاتے ہیں، مگر اماں بی نے تو بچوں کو کبھی یتیمی کا احساس ہونے ہی نہ دیا۔ دونوں لڑکوں کی تعلیم پر اتنی توجہ دی کہ وہ کتاب کا کیڑا بن گئے۔ ماجد میاں بڑے تھے، 6ٹھی کلاس سے وظیفہ لینا شروع کیا تو ساجد میاں بھی مقابلے پر اتر آئے۔ ماجد میاں نے FSC نان میڈیکل کا امتحان دیا تو پھر وظیفے کے مستحق قرار پائے۔ ساجد نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن پائی۔ خاندان والے مبارک سلامت کا شور بھی مچاتے اور جی ہی جی میں کڑتے بھی۔ وہ اپنے مشٹنڈے بیٹوں کو گلے گلے تک نعمتیں ٹھساتے، مگر کوئی بھی امتحان میں سیکنڈ ڈویژن سے آگے نہ جاتا۔ یہاں یہ حال کہ دال روٹی اور کبھی کبھار تو گائے کا گوشت کھانے والے ہوا پر اڑے جا رہے تھے۔ ماجد انجینئرنگ کالج میں تیسرے سال کا امتحان دے رہے تھے کہ ساجد نے FSC میڈیکل میں ٹاپ کیا اور آرام سے میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ اس دن اماں بی نے خدا کے حضور میں سارا دن عبادت میں گزارا۔ وقت جب امیدوں اور آرزوؤں سے بھرپور ہو تو گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ماجد نے انجینئرنگ کالج سے آخری سال کا امتحان دیا اور اول آ کر سب کو حیران کر دیا۔ انہیں انگلینڈ جانے کے لیے سرکاری وظیفہ بھی مل گیا۔ سارا خاندان اماں بی کی اس خوش نصیبی پر ٹوٹ پڑا۔ جو کبھی 2 پیسوں کی مدد کے روادار نہ تھے، مٹھائیوں کے ڈبے اٹھائے چلے آ رہے تھے، مگر اماں بی کی عجیب حالت تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ میں نہیں جانے دوں گی، بیٹیاں پرائی ہو گئیں، یہی دونوں لڑکے میری زندگی کا سہارا ہیں، میرے بڑھاپے کی لکڑی ہیں، میں کسے تھام کر چلوں گی؟ سب حیران تھے کہ گھر آئی دولت کو کوئی اس طرح بھی ٹھکراتا ہے۔ سب کو ان کی دانائی پر شبہ ہونے لگا، سب انہیں خود غرض سمجھنے لگے۔ بیٹیوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ماجد بھائی کے روشن مستقبل کو لات مار رہی ہیں۔ ماجد اماں بی کو لپٹائے بڑی مظلومیت سے بیٹھے تھے۔ وہ اماں بی کے انکار پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اماں نے روتے روتے ایک بار غور سے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور آنسو پونچھ لیے۔ جائے گا، میرا بیٹا ضرور جائے گا، انہوں نے سب کے سامنے بھرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ میں تو یوں ہی رو رہی تھی، بس یوں ہی۔ ماجد میاں جب جانے لگے تو سب نے محسوس کیا کہ ساجد اپنے بھائی کو رخصت کرنے ہوائی اڈے پر بھی نہیں گئے۔ وہ گھر میں بیٹھے اماں بی کو لپٹائے ان کے آنسو پہنچتے رہے۔ اس کے بعد تو وہ جیسے اماں بی کا سایہ بن گئے۔ اپنا بستر اماں کے بستر کے قریب بچھا لیا۔ کالج اور پھر گھر، رات گئے تک پڑھتے رہتے۔ اماں بی کے خراٹے انہیں ذرا بھی پریشان نہ کرتے۔ کبھی کبھی سوتے میں وہ روتی، ماجد کو آوازیں دیتی، تب وہ کتابیں چھوڑ کر اٹھتے، اماں بی کے سینے پر سر رکھ کر انہیں جگاتے، ان کے آنسو پہنچتے اور اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے انہیں نیند کی ایک اور گولی کھلا دیتے۔ کبھی کبھی اماں بی پوچھتی، جب تم یہاں کی پڑھائی ختم کر لو گے تو کیا پتا تم کو بھی سرکار وظیفہ دے دے؟ تم پڑھائی میں ہمیشہ اچھے رہے ہو، تم نے ہمیشہ وظیفہ لیا ہے۔ ساجد میاں ہنس پڑتے، اماں بی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں ایسے وظیفے پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی شک کی سل اماں بی کے سینے کو کچلتی رہتی۔ بہنوں نے ساجد کو جب اس طرح اماں کی پٹی سے لگا دیکھا تو سلگ اٹھی۔ کوئی حد بھی ہوتی ہے، مہینوں ساجد بھائی کی صورت نہیں دکھائی دیتی۔ اماں بی آپ نے انہیں لونڈیا بنا کر گھر میں بٹھا لیا ہے۔ اللہ حافظ ہے جو امتحانوں میں بھی پاس ہوں۔ اماں بی ساری باتیں خاموشی سے سہ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیتی۔ بیٹیوں کو یہ بھی نہ دکھائی دیتا کہ ان کی اماں کتنی لٹ گئی ہیں۔ ماجد کی جدائی نے انہیں ایک دم سے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب ماجد کے خط آتے تو پہروں انہیں آنکھوں سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 سال بعد ماجد وطن واپس آئے تو تحفوں سے لدے پھندے تھے۔ دونوں بہنیں بھائی سے مروب ہو کر جیسے بچھی جا رہی تھیں، اترا اترا کر خاندان والوں کو تحائف دکھا رہی تھیں، اور اماں بی کو ماجد اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ جی چاہتا اٹھا کر پلکوں پر بٹھا لیں۔ اتنی اعلیٰ تعلیم کے بعد ماجد کو ملازمت تو مل گئی، مگر ماجد میاں بھج سے گئے۔ 800-900 روپے ان کے بھاویں چلے نہ آتے، پھر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا۔
سارا دن جانے کن چکروں میں پھرا کرتے اور شام کو گھر آتے تو اماں بی کی گود میں سر رکھ کر اپنے شاندار مستقبل کی باتیں کرتے رہتے۔ اماں بھی ان باتوں کو سن کر نہال ہوتی رہتی۔ وہ بڑے چاو سے ساجد کو بھی ان باتوں میں شامل کرنا چاہتی، مگر وہ سر جھکائے پڑھنے میں مصروف رہتے۔ ماجد کبھی کبھی ساجد پر اعتراض کرتے، یار یہ تم لونڈیوں کی طرح سر جھکائے بس پڑھتے ہی رہتے ہو، کسی وقت باہر بھی نکلا کرو، دنیا کو دیکھو اور سمجھو۔ باہر گھومے تو پھر پڑھے خاک، پتہ ہے کتنی مشکل پڑھائی ہے، ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام تو نہیں، تم کو کیا معلوم، تمہاری جدائی نے مجھے کتنا کمزور کر دیا ہے، جب میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر میرا علاج کرے گا، اماں بھی چاو سے کہتی۔ 1 سال ملازمت کرنے کے بعد ماجد نے بڑے آرام سے اماں کو بتایا کہ وہ واپس انگلینڈ جا رہے ہیں، یہاں ان کے علم کا جو معاوضہ ملتا ہے وہ اس سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ چند لمحوں تک اماں بی پر سختی کسی کیفیت طاری رہی، مگر جب ماجد نے ان کی گود میں سر رکھ کر ان کی اجازت چاہی تو وہ بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ سکیں۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جسم و جاں کا ایک ایک چپا ٹوٹ پھوٹ کر بکھر رہا ہے۔ ماجد نے بڑے لاڈ سے اماں بی کے گلے میں جھول جھول کر انہیں سمجھایا، اماں بی صرف چند برسوں کی بات ہے، وہاں سے میں آپ کو اتنا کچھ کما کر بھیجوں گا کہ آپ ماضی کے سارے دکھ بھول جائیں گی، یہ 3 کمروں کا پرانا مکان کوٹھی میں بدل جائے گا، بس آپ ایک اچھی سی بہو ڈھونڈ کے رکھیے گا۔ اور وہ اور جانے کیا کچھ کہتے رہے، مگر اماں بی نے کچھ بھی نہ سنا۔ ان کے کانوں میں جیسے کہیں بہت دور سے سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر چند دن بعد ماجد چلے گئے۔ دونوں بہنوں اور بہنوئیوں نے ڈھیر ساری فرمائشوں اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ اس وقت کسی نے بھی پلٹ کر یہ نہ دیکھا کہ اماں بھی آنگن کی پرانی کائی لگی دیوار سے ٹیک لگائے کیوں چپ چاپ کھڑی تھیں۔ کسی کو یہ نظر نہ آیا کہ وہ اس دکھیا کی طرح سر سے پاؤں تک جل رہی ہیں، جو نہ تو کوئلہ ہوئی نہ راکھ۔ جب ساجد بھائی کو رخصت کر کے لوٹے تو انہوں نے اماں بی کو لپٹا لیا۔ اماں بی، میں جو ہوں آپ کے پاس۔ محبت کے ٹھنڈے چھینٹوں نے ان میں اتنی جان ڈال دی کہ وہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور ساجد کا سر اپنے سینے سے لگا کر ماجد کو دعائیں دینے لگی۔ خدا کرے میرا بیٹا وہاں خوش رہے، اس کا مستقبل چاند اور تاروں کی طرح روشن رہے، اور تم میرے بیٹے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونا۔ 15-20 دن بعد ماجد کا خط آیا تو اماں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے کتنا بے وقوف ہے، مجھے یاد کر کے روتا ہے، کوئی ہمیشہ تو وہاں نہیں رہے گا، 1-2 سال بعد آ جائے گا۔ سارا دن خط کو چومتی اور بار بار پڑھتی رہی۔ 1 سال کے اندر ماجد نے اماں بی کو اتنا کچھ بھیجا کہ انہوں نے 5 کمروں کی چھوٹی سی کوٹھی بنوا لی، پھر کمروں کی تقسیم بھی کر دی۔ سب سے بڑا کمرہ ماجد کا، اس سے چھوٹا ساجد کا، اس سے چھوٹا ان کا اپنا۔ کوٹھی بنانے کے بعد وہ چپکے سے ماجد کی دلہن کی بری کا سامان خریدنے لگی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ماجد جلد واپس آ جائے۔ وہ ہر ایک سے کہتی رہتی، مامتا کوٹھیوں میں رہے یا محلوں میں، بچے جدا ہوں تو سب کھنڈر معلوم ہوتا ہے۔ سارا خاندان ان کی یہ باتیں سن کر بڑبڑاتا، توبہ کیسی ناشکری ماں ہے، ماجد یہاں رہتا تو کون سے سونے کے انڈے دیتا، کیا رکھا ہے یہاں؟ کبھی کبھی ساجد جواب دے بیٹھتے، کیا نہیں ہے یہاں، درختوں کو پالو پوسو اور جب وہ پھل دیں تو دوسرے ملکوں میں کھانے کو بھیج دو، واہ کیا بات ہے۔ بہنوں نے یہ باتیں سنی تو پنجے جھاڑ کر ساجد کے پیچھے پڑ گئیں۔ اب دیکھیں گے تم ڈاکٹر بن کر کیا کرو گے، آج کل MBBS کو کون پوچھتا ہے، کسی سڑی سی گلی میں ڈسپینسری کھولو گے اور سارا دن بیٹھے مکھیاں مارو گے، پیسے والے تو بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس گلی کی مکھیاں تو مر جائیں گی۔ ساجد ہنستے تو بات ٹل جاتی۔ 1 سال تک ماجد کا خط نہ آیا۔ اماں بی کی آنکھوں میں انتظار کی آندھیاں آتی، مگر کوئی خط اڑ کر نہ آتا۔ وہ ساجد سے کچھ نہ کہتی، وہ اسے پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ آخری امتحان میں 1-2 مہینے رہ گئے تھے۔ آخر آندھی تھمی، ماجد کا خط آ گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے، وہیں کی شہریت اختیار کر لی ہے۔ شادی کے وقت اسے اماں بھی بہت یاد آئیں، وہ بہت دیر تک روتا رہا،
پھر ایلیس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تو قرار آ گیا۔ آخر میں لکھا تھا کہ آپ کی بہو آپ سے ملنے کو بے چین ہے۔ اماں بھی خط پڑھنے کے بعد دیر تک اکیلی بیٹھی کانپ کانپ کر روتی رہی۔ انہیں ایلیس کی ذات سے نفرت ہو گئی۔ شام کو دونوں بیٹیاں اماں بی کے پاس آئیں۔ دونوں رنجیدہ تھیں، دونوں ایلیس کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اماں بی نے پہلی بار بیٹیوں پر طنز کیا۔ اس کا مستقبل بن گیا، اب تم لوگ خوش ہو، تمہاری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ بڑی بیٹی تو اس وقت چپ ہو گئی، مگر چھوٹی بیٹی کس طرح چپ رہتی؟ کوئی ہم نے سکھا کر بھیجا تھا کہ وہاں پھیکے شلجم سے شادی کر لینا، وہیں کے ہو رہنا۔ آخر تو دنیا علم سیکھنے جاتی ہے، لوگ اسی طرح ترقی کرتے ہیں۔ آپ کو خوب الزام رکھنا آتا ہے۔ اس دن پہلی بار ساجد نے اپنی چھوٹی بجیا کو ڈانٹا۔ کسی وقت تو آپ اپنی زبان کو قابو میں بھی رکھا کریں۔ کیوں قابو میں رکھوں؟ ماجد یہاں ہوتے تو شادی نہ کرتے، کون سا اماں کے پہلو سے لگے بیٹھے رہتے؟ اب تم نہ کرنا شادی؟ ہاں؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اماں بی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ جب ساجد شادی کرے گا تو رات کو جب اماں بی کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں تو اماں بی چپکے سے بکس روم میں گئیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بڑے بکس کا تالا کھولا اور ماجد کی دلہن کے لیے جو بری بنائی تھی اسے کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ پھر بکس کو بند کر کے جب وہ تالا لگانے لگی تو جیسے سارے جسم کی طاقت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب یہ تالا کبھی نہیں کھلے گا، اب یہ تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں اور پھر بڑے سکون سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئیں۔ جس دن ساجد نے MBBS کے آخری سال کا امتحان دیا تو اس دن اماں بھی سارا دن خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہیں کہ ان کا بیٹا اچھے نمبروں سے پاس نہ ہو، اسے اب کوئی وظیفہ نہ ملے۔ مگر چند ماہ بعد نتیجہ نکلا تو ان کی دعاؤں کے برعکس تھا۔ سارا خاندان مبارکبادوں کی جھولیاں بھرے سارے گھر میں دندناتا پھر رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اماں بھی ساجد کو سرجری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ماجد کے پاس بھیج دیجیے۔ اب تو وہاں اپنا گھر بھی ہے۔ ایلیس ایسی بری بھی نہیں، اگر بری ہوتی تو ماجد بہنوں کو کس طرح پوچھ سکتا تھا؟ ابھی اس نے بچوں کو روپے اور کپڑے بھجوائے تھے۔ بڑی بیٹی نے نظریں جھکائے جھکائے اماں بی کو مشورہ دیا۔ اس وقت کلرک شوہروں کی بیویوں کی ازلی مظلومیت ان کے چہرے پر برس رہی تھی۔ اگر ساجد بھی چلا جاتا تو دونوں بہنوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا، اور پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ماجد کے مقابلے میں ساجد بہنوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اماں بھی اگر مائیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہ کریں گی تو پھر کون کرے گا؟ چھوٹی بیٹی نے ماں کو گمسم دیکھ کر بڑی بہن کا ساتھ دیا۔ اماں بھی سامنے بیٹھے ہوئے ساجد کی آنکھوں میں عجیب طرح سے جھانک رہی تھی۔ چھوٹی بجیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں کسی گلی میں ڈسپینسری کھولوں گا، میں یہاں رہ کر آپ بہنوں کی زیادہ خدمت کروں گا۔ ساجد نے اس طرح کہا کہ اس کے لہجے کا طنز نمایاں تھا۔ دونوں بہنیں اس طرح بفر گئیں جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ مت جاؤ، ہمیں کیا؟ جب تمہاری ڈسپینسری پر مکھیاں بھنکیں گی تو پھر پوچھوں گی۔ بڑی بجیا کھسیانی ہو رہی تھی۔ تم آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، 23-24 سال کے پورے آدمی ہو اور ننھے بچوں کی طرح اماں کی بٹی سے بٹی جوڑ کر سوتے ہو، مگر بات اس طرح کرتے ہو جیسے اپنی بہنوں کے انداتا ہو۔ ارے بھیا، تم ترقی کرو گے تو ہم خوش ہوں گے اور بس۔ چھوٹی بجیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ساجد کے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہی دونوں بہنیں ناراض ہو کر چلی گئیں۔ اماں بھی خاموش بیٹھی سب کا منہ تکتی رہ گئی۔ ویسے بھی اب ان میں اتنی طاقت کہاں رہ گئی تھی کہ جلدی سے اٹھ کر روٹھی ہوئی بیٹیوں کو منا لیتی۔ ماجد کی جدائی ڈائن بن کر انہیں چاٹ گئی تھی۔ اس پر یہ فکر کہ اگر ساجد کی ڈسپینسری نہ چلی تو ساجد میاں کی ڈسپینسری اور ان کے ہاتھ کی شفا ایسی مشہور ہوئی کہ جو عزیز دار چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہ جاتے وہ بھی مفت علاج کرانے دوڑ پڑے، اور اماں بی کے سینے پر دھری ہوئی شک کی سل بھی آخر کو سرک گئی۔ پھر بھی رات کو سوتے سوتے ایک بار ہاتھ بڑھا کر ساجد کے سر کو چھوتی اور پھر اس احساس کے ساتھ سو جاتی کہ وہ ان کے پاس ہے۔ خواب آور دوائیں کھانے کے باوجود کبھی کبھی انہیں رات دیر سے نیند آتی۔ وہ سوچتی کہ اب ساجد کی شادی کر دیں، مگر اس خیال ہی سے وہ الجھ کر رہ جاتی کہ تنہائی اور بڑھاپا ان سے کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی ماجد کی طرح بدل نہیں جائے گا۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بیٹیاں ان کے منہ پر کہہ گئی تھی کہ اماں بھی ساجد کی شادی نہیں کریں گی۔
اسے کولے سے لگائے لگائے بوڑھا کر دیں گی۔ انہوں نے بڑی صفائی سے کہا تھا کہ جب ساجد اپنے ہم عمروں کو 4 بچوں کا باپ دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ جیسے بحری بن جاتی۔ بہت مدتوں کے بعد ماجد اور ایلیاس کا خط آیا تھا۔ ایلیاس کا خط پا کر انہیں بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے بڑی صفائی سے اردو میں پہلی بار اپنی ساس کو خط لکھا تھا۔ ساجد کے خط میں خاص بات یہی ایک تھی کہ وہ اپنی اماں بی کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ بہت مصروف تھا، اس لیے خط نہ لکھ سکا۔ اور ایلیاس نے لکھا تھا، اماں بی، کل جب ماجد کو کاموں سے فرصت ملی تو وہ آپ کو یاد کر کے بہت رویا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ فوراً اپنی اماں بی سے ملنے جائے گا۔ وہ اس وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ بہت جلد پھر باپ بننے والا ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ لوگ جن کا حال ان کی دسترس سے باہر ہے اور مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ لوگ جن کا مستقبل انتظار کر رہا ہے، آخر انہیں ایک دوسرے کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور اماں بی نے خط کو لفافے میں بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ سارا خط پڑھنے کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہیں اور چہرے کی جھریوں کی تہوں میں لکھی ہوئی مستقبل کو جنم دینے والی ماضی کی داستان آنسوؤں سے دھلتی رہی۔ رات جب ساجد میاں اماں بی کے ململ کے سفید جھاگ جیسے دوپٹے کو آنکھوں پر لپیٹے سونے کی کوشش کر رہے تھے تو اماں بی نے ان کو آہستہ سے پکارا، ساجد بیٹے۔ ارے آپ ابھی تک سوئی نہیں اماں بی؟ بیٹے، میں سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ شادی؟ ساجد میاں حیرت کدہ بن گئے۔ وہ بیٹھ کر اماں بی کا منہ تکنے لگے۔ وہ تو شادی کا خیال ہی دل سے نکال چکے تھے۔ شادی کے خوبصورت تصورات میں انہوں نے کتنی راتیں گزاری تھیں، کتنے خوابوں میں ایک سے ایک خوبصورت دلہن نتھ اور ٹیکا چمکاتی ان کے سینے کو رونتی ہوئی غائب ہو گئی تھی۔ تم حیران کیوں ہو رہے ہو بیٹے؟ اماں بھی تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اماں، میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی محبت میں کوئی اور حصے دار بنے، انہوں نے بہت صاف آواز میں جواب دیا۔ بیٹے، وہ لوگ جن کا حال ان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے اور مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہو، انہیں آخر ایک دن ایک دوسرے سے جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میرا کیا، آج ہوں کل نہیں ہوں۔ اماں بھی، یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ساجد میاں کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ سو جا پگلے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ لیٹ کر اماں بی نے لحاف سر تک کھینچ لیا اور پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ لیمپ کا سوئچ آف کرنے کے بعد ساجد کب تک ایک ہی طرح سے بیٹھے رہے۔ چھوٹی بجیاں بند دروازوں کو پیٹ رہی تھیں۔ ساجد نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ لڑکیاں زور زور سے گا رہی تھیں، بنو تیرے ابا کی اونچی حویلی، بنی میں ڈھونڈتا چلا آیا۔ بھائی حد ہے، شام ہونے والی ہے اور ماں بیٹے مزے سے سو رہے ہیں۔ ابھی تو دلہن کا کمرہ سجانا ہے۔ اماں بھی ماجد کا کمرہ سجا دوں، سب سے بڑا اور شاندار ہے۔ چھوٹی بجیا کمرہ سجانے کے خیال سے ہی سرخ پڑی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹی، ساجد والا کمرہ سجاؤ۔ جب کبھی وہ تم لوگوں سے ملنے آئے گا تو اپنے کمرے میں ٹھہرے گا۔ ان کا کیا پتا اماں بھی، اگر بھابھی کے ساتھ آئے تو 8-10 دن کو آئیں گے، اکیلے آئے تو آپ کے کمرے میں رہیں گے۔ چھوٹی بجیا رنجیدہ ہو گئیں۔ اللہ قسم وہ کمرہ سب سے زیادہ شاندار ہے، ایسا سجے گا ایسا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کا کمرہ مت سجانا، وہ ماجد کا کمرہ ہے۔ کسی کی چیز نہیں چھینتے بیٹی، گناہ ہوتا ہے۔ اماں بی کی آواز بھرا گئی۔ کیا فضول باتیں ہیں چھوٹی بجیا، جو کچھ اماں بی کہیں وہی کیجیے۔ اماں بی، آپ خیال نہ کیا کیجیے، چھوٹی بجیا تو بس ہمیشہ کی ضدی ہیں۔ آج تم کچھ بھی کہہ لو، میں سب کچھ سن لوں گی۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ میں اب ڈسپینسری جا رہا ہوں اماں بی، آپ آرام سے بیٹھیے گا، کام کرنے نہ اٹھ جائیے گا۔ جوتوں کی ڈوریاں باندھ کر وہ جلدی سے چلے گئے۔ اماں بی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ذرا دیر پہلے کہی ہوئی بات انہوں نے پھر نہیں دہرائی۔ پھر بھی وہ ساجد کے وحشت زدہ چہرے اور کڑے تیوروں سے ڈری ہوئی تھی۔ ڈھول پر بیٹھی ہوئی لڑکیاں چائے پینے کے بعد اب چلتے پھرتے گانے گا رہی تھیں۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مائیا، آجا سامنے بہ جا سامنے، کولوں تے رس کے نہ لنگ مائیا۔
جب اماں بھی دلہن کو رخصت کرا کے لائیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، مگر عارسی مصحف اور منہ دکھائی کی رسم کے بعد جب دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے تو ان کے دل پر ایک دم سناٹے نے جیسے یلغار کر دی۔ اب ساجد بھی چلا جائے گا، آج انہوں نے اسے کھو دیا۔ کوئی جذبہ ان کا دل نوچے لے رہا تھا۔ ادھر سارے دن کی تھکن انہیں آنکھیں نہ کھولنے دے رہی تھی۔ ساجد کی نظریں مسلسل اماں بھی کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور جب رشتے کی بھاوجیں انہیں لینے آئیں تو وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ میں ابھی نہیں جاؤں گا، اماں بھی بہت تھک گئی ہیں۔ انہوں نے اماں بھی کو سہارا دے کر آرام سے لٹا دیا، پھر الماری سے نیند کی دوا نکال کر 2 گولیاں کھلائیں، پھر ان کے پائنتی بیٹھ کر سوجے ہوئے پیروں کو آہستہ آہستہ ملنے لگے۔ بڑی بجیا، آج یہاں اماں بھی کے پاس میرے بستر پر آپ لیٹ جاتے۔ انہوں نے بڑی امید سے بڑی بجیا کو دیکھا۔ میں یہاں آرام سے چھپرکھٹ پر لیٹ جاؤں تو میری سہیلیاں برا نہیں مانیں گی، وہ سب بیچاریاں قالینوں پر لڑکتی رہیں۔ بڑی بجیا نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ تو پھر آپ چھوٹی بجیا؟ وہ گھگیا رہے تھے۔ اللہ ساجد، تم نے تو میری اماں بھی کو دودھ پیتا بچہ بنا دیا ہے۔ اماں بھی تو آج اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر آرام سے سوئیں گی۔ ساری بھاوجوں نے کہہ لگاتے ہوئے ساجد کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اور وہ تھے کہ اماں بھی کو بے بسی سے دیکھے جا رہے تھے۔ ارے جاتے کیوں نہیں بیٹے؟ میں تو سو رہی ہوں، میری تو تھکن سے آنکھ بھی نہیں کھل رہی۔ ابھی نہیں جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے بھاوجوں سے خود کو چھڑا کر پھر اماں کے پاؤں پکڑے اور آہستہ آہستہ دبانے لگے۔ بھاوجیں کچھ ناراض سی ہو کر چپ چاپ کھڑی ہو گئیں۔ اماں بھی سچ مچ ذرا دیر میں خراٹے لینے لگی۔ رات کو 2:30 بجے کے قریب وہ کچھ سوتی کچھ جاگتی سی تھی کہ انہوں نے عادت کے مطابق ہاتھ بڑھا کر ساجد کے اوپر رکھ دیا، پھر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ پاؤں دباتے دباتے یہ پگلا یہاں سو گیا۔ انہوں نے جلدی سے ٹٹول کر لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کیا کہیں گے سب، یہاں سو گیا ہے۔ انہوں نے سارے کا سارا لحاف کھینچ لیا۔ گاؤں تکیے پر اسی طرح لحاف پڑا تھا کہ اماں بھی کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اماں بھی رات کو ایک بار اس پر ہاتھ رکھتی ہیں، وہ ہاتھ رکھیں گی اور پھر سو جائیں گی۔ رات جانے کس وقت آ کر یہ کاروائی کر گیا ہے۔ سوچتے سوچتے وہ برابر مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے سرہانے سے گلاس اٹھا کر پانی پیا، پھر گاؤں تکیے کو چوم کر اسی طرح رکھ کر لحاف ڈال دیا، لیمپ بجھایا اور پھر لیٹ گئیں۔ ماجد تو اپنے مستقبل کی خوشی میں ماضی کے سرہانے تکیہ رکھنا بھی بھول گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں جلدی سے دوپٹے کے آنچل سے پونچھ لیا اور کروٹ لے کر بڑے پیار سے گاؤں تکیے پر ہاتھ رکھ کر چند منٹ اسے ٹٹولتی رہیں اور پھر آرام سے سو گئیں۔ دوستو صاحبو، اب جب صحرا آپ سن چکے ہیں تو شاید اس عنوان کا مفہوم بھی پہلے سے کچھ مختلف محسوس ہو رہا ہوگا۔ صحرا عموماً ایک آغاز کی علامت ہے، مگر خدیجہ مستور نے اسی آغاز کے اندر ایک خاتمے کا خوف رکھ دیا ہے۔ ایک بیوہ عورت جس نے اپنی جوانی، اپنی خواہشیں، اپنا آرام، سب کچھ اپنے بچوں کی پرورش میں صرف کر دیا، اس کے لیے اولاد محض اولاد نہیں رہتی، وہی اس کا گھر ہے، اس کی مصروفیت ہے، اس کی رفاقت ہے اور بالآخر اس کی زندگی کا جواز بھی۔ یہیں سے اماں بھی کا کردار نہایت پیچیدہ اور نہایت انسانی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بچوں کو پالا اس لیے تھا کہ وہ بڑے ہوں، کامیاب ہوں، اپنی زندگیاں بنائیں، مگر جب وہی کامیابی بچوں کو ان سے دور لے جانے لگی تو اماں بھی کے اندر 2 خواہشیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک خواہش کہ میرا بچہ آگے بڑھے، اور دوسری بہت خاموش مگر شاید اس سے زیادہ طاقتور خواہش، میرا بچہ میرے پاس رہے۔ مڑے ہوئے اسی مقام پر خدیجہ مستور ممتا کو کسی مقدس اور بے عیب جذبے کی طرح پیش نہیں کرتی، وہ اس کے اندر موجود انسانی کمزوری کو بھی دیکھتی ہیں۔ اماں بھی بڑے بیٹے کو اپنے ہاتھوں رخصت کرتی ہیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں، مگر اس جدائی کی قیمت اندر ہی اندر ادا کرتی رہتی ہیں۔ پھر چھوٹا بیٹا ان کے لیے محض بیٹا نہیں رہتا، اس خالی جگہ کو بھرنے والا سہارا بھی بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کی اپنی زندگی کا مرحلہ آتا ہے تو ماں خود اس کی شادی بھی چاہتی ہے اور اسی تبدیلی سے خوف زدہ بھی ہے۔ اور ساجد کا کردار بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔
اس کی ماں سے وابستگی، محبت، خدمت اور وفاداری انتہائی صورت تک پہنچتی ہے۔ وہ اپنی ترقی، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم اور حتیٰ کہ ازدواجی زندگی پر بھی ماں کی رفاقت کو ترجیح دیتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں افسانہ ایک اور سوال پیدا کرتا ہے، کیا محبت کی انتہا ہمیشہ صحت مند بھی ہوتی ہے؟ رشتے جب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تو خوبصورت ہوتے ہیں، مگر اگر ایک انسان کی پوری جذباتی دنیا دوسرے انسان کے وجود پر منحصر ہو جائے تو وہی محبت ایک بندھن بھی بن سکتی ہے۔ اور شاید خدیجہ مستور کے افسانے صحرا کی اصل معنویت اسی تضاد میں پوشیدہ ہے۔ ماں نے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، مگر جب وہ چلنے لگے تو ان کے قدموں کی دور ہوتی ہوئی آواز اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ یہاں کوئی ولن نہیں ہے، نہ ماں، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں۔ ہر شخص اپنی جگہ کسی نہ کسی انسانی ضرورت، کسی محرومی، کسی خوف یا کسی خواہش کا اسیر ہے۔ اسی لیے یہ افسانہ فیصلہ سنانے کے بجائے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اولاد سے محبت کرنے اور اولاد کو اپنے وجود کا سہارا بنا لینے میں کتنا باریک فرق ہے۔ اور پھر وہ صحرا جو پورے گھر کے لیے خوشی کا نشان ہے، اماں بی کے لیے ایک اور معنی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صرف بیٹے کے سر پر سجنے والے پھول نہیں، یہ اس لمحے کا اعلان ہے جب ایک ماں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جس بچے کو اس نے اپنی زندگی سمجھا تھا، اس بچے کی بھی ایک الگ زندگی ہے۔ اور شاید والدین کے لیے محبت کا سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے، اولاد کو اپنے قریب رکھنا نہیں، اسے اپنے سے الگ ہوتے ہوئے بھی محبت سے دیکھ سکنا۔ اگر آج کی ادبی نشست آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس افسانہ نگار اور کس تخلیق کو سننا چاہیں گے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔